قبلہ علی جعفر بلوچ آف جلہ او خطاب فرمائے سن. انہاں دے بعد قبلہ اسحاق حسین ترابی صاحب آف جنگ اور انہاں دے بعد ذاکر سید گلشن شہزاد بدین. بار محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، سب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے نہیں سارے اچھاؤ نعرہ حیدری. درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ جی. ٹھیک ہے. دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہاذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دعا ہے خلاق علم تھوڑا عظیم بارگاہ چل کے ادا قبول اور منظور فرمائے. حاضرین مجلس، مومنین مجلس، بانیان مجلس، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس ذکر دا صدقہ مالک اللہ پریشانیاں دور فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ طبیب کربلا دا مالک اللہ شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما. بے روزگاران وسیع روزگار عطا فرما. اس شہر دے، اس علاقہ دے، بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے ہیں، بالخصوص بھائی ظہیر عباس دے، مالک اللہ جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما، مزید درجات بلند فرما. بانیان مجلس دے عزت بخت رزق مال شہرت ناؤں میں اضافہ فرما. آخری دعا بہت بڑی دعا، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین آکھے. میرا مالک خالق اس نازک دورج ساڑھے حقیقی وارث دا جلد جلد ظہور فرما. دعا مدی قبولیت واسطے درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ. کوشش کرو بار دیگر بآواز بلند درود تلاوت فرماؤ. اگر ناراض نہ ہو تو جڑے صاحبان اس سائیڈ تے تشریف فرمائے نے جگہ خالی ہے، آ جاؤ. ایک قدم مولا دے ذکر واسطے اگے آ جاؤ تاکہ فاصلہ ختم ہو جاوے تے میں ذکر پاک جو آ سکتے ہو آ جاوے. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، آؤ بسم اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات. اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات. کوشش کریں بار دیگر بآواز بلند درود تلاوت فرمائیں. بسم اللہ. اجازت ہے بارسان تطہیر کا ذکر شروع کیا جائے. کوئی طولانی گفتگو نہیں، بحثیت بانی حاضری.
بھائی کا حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے عظیم چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ممبر پہ دائیں بائیں کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، کرنا چاہتا بھی نہیں، اور جو بندہ ممبر پہ آئے اسے چاہیے کہ وہ دائیں بائیں کی گفتگو کرے ہی نہیں، کیونکہ یہ ممبر عام ممبر نہیں، یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ۔ بسم اللہ جی۔ اور پڑھنے والا صرف اسے رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کی شبیہ سمجھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر تائید فرمائیں تو میرا دل ہے شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں، یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا 14 کا فرمان پڑھوں۔ بسم اللہ۔ حیدری۔ بس اتنی ہی توجہ چاہیے تھی۔ میری بات صرف گزارش اتنی ہے کہ توجہ سے سنی جائے، باقی کوئی داد گھر میں کھڑا ہوں، وطن میں کھڑا ہوں، میں خود بانی مجلس ہوں، کوئی داد واہ واہ نعرے کوئی ڈیمانڈ کوئی خواہش نہیں۔ جس بندے کا دل خوش ہو وہ دعا کر دے، بس دعا ہی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کی بابا جی دعا کا صدقہ ذاکر، میں پہلا فرمان پڑھتا ہوں، اس کے بعد موضوع شروع کرتا ہوں، اور اس فرمان کے بعد بابا جی کسی بندے کی میں نے منت نہیں کرنی کہ کوئی بندہ بولے، واہ واہ کرے، نعرہ لگائے، سبحان اللہ کرے، منت نہیں کرنی خان جی، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں، جس بندے کو میں نے یہ فرمان سمجھا لیا، ممکن نہیں اس بندے کے دل میں علی رہتا ہو اور بندہ چپ کر جائے۔ ہاں یا علی، فرمان سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیعوں کے پہلے امام نے فرمایا، بلکہ جملہ تبدیل کر کے کہہ دوں پہلے تاجدار ولایت نے فرمایا، نہیں کچھ بندے ابھی بھی چپ ہیں، میں جملہ تبدیل کر کے کہہ دیتا ہوں نبیوں کے سردار کے بھائی نے فرمایا۔ نہ بابا جی بندہ پنڈال میں بیٹھا ہو، علی ولی اللہ پڑھتا ہو، دل میں اہل بیت کی محبت ہو، علی علی کرتا ہو، آگے والے جملے پہ بندہ چپ کر جائے، میں شاہ جمل اپنے گھر میں کھڑا ہو کے ذاکری سے ریزائن کر کے چلا جاؤں گا، کبھی شاہ جمل مجلس پڑھنے نہیں آؤں گا، شرط یہ ہے کہ دل میں علی ہو۔ میں نے کہا پہلے بات کی ہے کہ شیعوں کے پہلے امام نے فرمایا، پھر کہا پہلے تاجدار ولایت نے فرمایا، پھر کہا کہ نبیوں کے سردار کے بھائی نے فرمایا۔ اب جملہ شیعہ کے لیے ہے، نبیوں کے سردار کے بلا فاصل خلیفہ نے فرمایا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! بلکہ یوں کہہ دوں کہ ممبر پہ بیٹھ کے وارث ممبر نے فرمایا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں شیعو بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جو بندہ مجلس میں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فضائل پڑھتا ہے، عقیدہ پڑھتا ہے، وہ زمانے کو بتاتا ہے، یاد رکھنا میرا یہ عقیدہ ہے بابا جی، آپ لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ درود صلوات نعرہ ذاکر بانی پہ احسان نہیں، اس بات کی دلیل ہے، صرف عقیدہ اس کا نہیں ہمارا بھی یہی ہے، جبر نہیں، منت نہیں، زبردستی نہیں، میں وہ ذاکری نہیں، بدبخت اور لعین اور لانتی جھوٹا ہے وہ بندہ جو ممبر پہ آ کے شیعوں کو سننے والوں کو پریشرائز کرتا ہے کہ جو بندہ یہاں پہ بولے گا اسے ثواب ہے، جو نہیں بولے گا اسے ثواب نہیں ہے۔ میں اس جاہل کو بتانا چاہتا ہوں یہاں بیٹھنا بھی عظیم عبادت ہے، کیونکہ یہاں یہ کسی کنجوس کا گھر نہیں، سخی حسین کا گھر ہے۔ اے میں آرے شاہ جی ملدہ بھائی، بسم اللہ جی بابا جی، بسم اللہ جی حسن برا جی آئلیہ، بسم اللہ جی۔ ہاں کوئی بولے اجر زیادہ، کوئی خاموش بیٹھا رہے تب بھی عبادت، کوئی بولے تب بھی عبادت۔ آپ کا بیٹھ جاننا عظیم عبادت ہے، کیونکہ یہ آپ کہیں عام جگہ پہ نہیں، حسین کی جنت میں ہو، عام جگہ نہیں، یہاں پہ بڑے صرف آپ اور ہم نہیں آئے، پوری توجہ۔ چلو میں فرمان پڑھ دیتا ہوں، میرا ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کوئی علمی دعویٰ نہیں، ایک چھوٹا سا دنا سا طالب علم ہوں مکتب کا، میرا چیلنج ہے ہر بندے کو، بندہ کہیں چلا جائے، کوئی ذاکر کے پاس چلا جائے، کسی مولوی کے پاس چلا جائے،
کسی خطیب کے پاس چلا جائے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا پوری تاریخ میں کہ کہیں پہ کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ نماز پڑھو ہم 14 آپ کے ساتھ پڑھیں گے، کسی معصوم نے نہیں فرمایا آپ روزہ رکھو ہم 14 آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ پوری تاریخ میں فرمان ملتا ہی نہیں کہ کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ سب حج کی تیاری کرو ہم 14 آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے بارے تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے شیعو مجلس حسین کرواؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے۔ بسم اللہ جی، کیا بات ہے جی، توجہ ہو گئی میری طرف۔ میرا دل ہے میں موضوع شروع کروں، موضوع بڑا قیمتی موضوع، نئی بات، اور منبر پہ آ کے کوئی بندہ پرانا فضائل بھی پڑھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ قرآن پرانا ہوتا ہی نہیں۔ عقیدے والے بندے سے میری بات ہے، پہلا جملہ تائید بتائے گی کہ میں نے موضوع ٹھیک فیصلہ کیا ہے پڑھنے کا یا کوئی اور موضوع پڑھنا چاہیے۔ میرا دل ہے کہ میں آج جتنی مجلس پڑھوں اس میں فضیلت پڑھوں اپنے چوتھے امام کی، کیونکہ منبر پہ جتنے بندوں نے آ کے مولا کا ذکر کیا ہے انہوں نے مصائب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، مصائب مولا کے پڑھے گئے، مولا کا فضائل کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ ہم ہی تو وہ واحد خوش نصیب ہیں جو جب چاہیں جہاں پہ چاہیں جس امام کی چاہیں فضیلت پڑھ لیں۔ ہاں یہ چوتھا ہے وقت کالی۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی، ایسے رہبر، ایسے رہنما، ایسے پیشوا عطا کیے ہیں جو جہاں پہ ہوں امام ہیں، جو جس حال میں ہوں امام ہیں، جو جس سن و سال میں ہوں امام ہیں۔ چلو جملہ تبدیل کر کے کہہ دوں، اللہ نے ہمیں ایسے ہادی، ایسے رہنما، ایسے امام عطا کیے ہیں جو ماں کی گود میں بھی ہوں تو امام ہیں۔ چلو بندے چپ کر گئے، میں مقام گنوا دیتا ہوں۔ یہ مقام نور میں تھے تو امام تھے، یہ حجاب قدرت میں آئے تو امام تھے، یہ حجاب رفت میں آئے تو امام تھے، یہ حجاب ہدایت میں آئے تو امام تھے، یہ حجاب شجاعت میں آئے تو امام تھے، یہ حجاب عفت میں آئے تو امام تھے، یہ حجاب برکت میں آئے تو امام تھے، اور تو اور یہ حجاب شیعت میں آئے تو امام تھے۔ نہیں اب بندے نہیں، بندوں کا قیدہ بولے گا، یہ آدم کی پیشانی میں آئے تو امام تھے، یہ ابراہیم کی پیشانی میں آئے تو امام تھے، یہ اسماعیل کی پیشانی میں آئے تو امام تھے، چلتے 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 ہاشم کی پیشانی میں آئے تو امام تھے، عبد المطلب کی پیشانی میں آئے تو امام تھے۔ تاریخ والے کہتے ہیں یہاں نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک عبداللہ کی پیشانی میں گیا، ایک ابو طالب کی پیشانی میں گیا۔ جو عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ یکم مام الفیل 17 ربیع الاول رحمت للعالمین بن کے آیا، جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ 30 عام الفیل 13 رجب کعبہ کا سنٹر امیر المومنین بن کے آیا ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، مالک قبول فرمائیں جی، مالک سلامت رکھیں۔ وہ امیر المومنین بن کے آئے، پھر زمانے نے سفر شروع کیا، سلسلہ امامت چلا علی بن ابی طالب کے نور سے۔ شاجمل والو ایک نور دنیا میں آیا جس کا نام اللہ نے حسن رکھا، دوسرا نور دنیا میں آیا اللہ نے نام حسین رکھا۔ پھر سلسلہ امامت چلا حسین بادشاہ کے نور سے۔ تاریخ والے کہتے ہیں 15 جمادی الاول سن 38 ہجری وقت کے محمد کے گھر میں وقت کالی آیا۔ ہائے 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 ہائے، یعنی کہ دنیا میں چوتھے تاجدار ولایت تشریف لے آئے۔ اسی شہنشاہ کی فضیلت کے 4 جملے پڑھنے تاکہ ہمارا مجلس کے بعد بچہ بھی گھر جائے اور گلی میں کوئی پوچھے کہ پہلے علی کے تو بڑے فضائل پڑھتے ہو، ایک علی چوتھا علی ہے۔ وہ صرف ایک بات نہیں، فضیلت کا پورا موضوع سنائے، بتائے ہم مجلس حسین سن کے آئے ہیں۔ پوری توجہ، دنیا میں تشریف لے آئے،
اور مولا کا پڑھنا ہے میں نے ایک خطبہ جس کا حکم ہے، میں نے کافی مقامات پہ پڑھا، مومنین کی ڈھیر ساری دعائیں نصیب ہوئی، اور یہ خطبہ بڑا مشہور و معروف ہے، آپ سے دعا لینی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہے چوتھے تاجدار ولایت، اچانک بیٹھے بیٹھے چوتھے امام نے پانچویں امام سے کہا، یعنی کہ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ حجرہ میں جا کے مجھے میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ لا کے دو۔ پوری توجہ بھئی، عبادتوں والا صحیفہ لا کے دو۔ پانچویں امام نے صحیفہ اٹھایا، چوتھے امام کے ہاتھوں پہ رکھا، امام نے پڑھنا شروع کیا، اور امام مسکرا کے کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اس وحدہ لا شریک کی قسم میں علی جیسا نہیں۔ پوری توجہ بھائی، پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے محمد مصطفیٰ کی قسم میں علی جیسا نہیں۔ پھر کہتا ہے مجھے خود علی کی قسم میں علی جیسا نہیں۔ پھر کہتا ہے مجھے حسن مجتبیٰ کی قسم میں علی جیسا نہیں۔ پھر کہتا ہے مجھے بابا حسین کی قسم میں علی جیسا نہیں، میں علی جیسا نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں میں علی جیسا نہیں، جبکہ تاریخ کہتی ہے چوتھا امام علم میں بھی علی جیسا ہے، علم میں بھی علی جیسا ہے، طاقت میں علی جیسا ہے، عبادت میں علی جیسا ہے، شجاعت میں علی جیسا ہے۔ جہاں علی کو اتنا بھونک جتنی قبر کی سختی برداشت کر سکے، جب سجاد علی جیسا ہو کے علی جیسا نہیں، تیرے عجب کے جاہل علی جیسے کیسے ہے؟ بسم اللہ جی، آ جاؤ۔ بسم اللہ جی۔ جب وقت کا امام معصوم ابن معصوم، امام ابن امام کہہ رہے ہیں کہ میں علی جیسا نہیں، پھر کوئی علی جیسا کیسے؟ پہلے بات کرنے سے خود کو سوچ، تو دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، اتنا نجس کہ جس نے ہاتھ لگایا غسل مس میت واجب، اور مقابلے اس علی کے جو آیا تو بھی اللہ کے گھر میں، جو گیا تو بھی اللہ کے گھر سے۔ چوتھا امام، پوری توجہ، موضوع میرا کوئی اور ہے، مشہور و معروف خطبہ ہے میرے بادشاہ کا، یہ خطبہ پڑھنے لگا ہوں، اور یہ خطبہ امام نے مدینے میں نہیں دیا۔ جس بندے کو تاریخ سے پیار ہے وہ بندہ سار اٹھائے۔ اور یہ خطبہ معصوم نے مکے میں بھی نہیں دیا، یہ خطبہ سفر میں بھی نہیں دیا، یہ خطبہ مولا نے کربلا میں بھی نہیں دیا، خطبہ دیا ہے دربار ہے یزید کا، منبر پہ ہیں وقت کا علی۔ فضائل میں فضائل پڑھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں۔ آپ نے دربار یزید کا جتنا ذکر سنا ہے، ذکر مصائب سنا ہے، میرا دل ہے میں وہاں پہ وہ خطبہ پڑھوں جو خطبہ دے کے امام نے دشمن کے میدان میں، دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دے کے بتایا تھا، زمانے والوں پہچانو ہم کیا ہیں۔ یہاں پہ دو خطبے بڑے مشہور و معروف، بڑے مشہور و معروف خطبے، ایک مولا کا خطبہ، ایک بی بی کا خطبہ، خود پہ کنٹرول رکھنا، میں منزل فضائل پہ ہوں۔ ایک مولا کا خطبہ، ایک بی بی کا خطبہ۔ چلو ایک ہی جملے میں بتا دوں، مولا نے خطبہ دے کے بتایا ہے زمانے والوں پہچانو ہم کیا ہیں۔ علی کی علی مزاج بیٹی نے خطبہ دے کے بتایا ہے زمانے والوں پہچانو یہ یزید کیا ہے۔ میرا دل ہے میں ایک جملہ بی بی کے خطبے کا، ایک جملہ مولا کے خطبے کا۔ بی بی نے کہا اختیار مخدومہ، کتنا اختیار ہے؟ بی بی نے کہا میں نے دینا ہے خطبہ، تیرے دربار میں بندے زیادہ، بندوں کی آوازیں زیادہ، بندے چپ کروا۔ اس نے کہا بی بی مجمع زیادہ، میں چپ نہیں کروا سکتا۔ بی بی نے کہا اچھا اس بات کو چھوڑ، تیرے دربار میں چل رہی ہے ہوا، اس ہوا کو روک۔ اختیار، اس نے کہا یہ بس میں نہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر نہ تو بندے چپ کروا سکتا،
نہ ہوا روک سکتا. پھر یہ ہے تیرا دربار، دربار کے باہر گلی، گلی کے اندر اونٹ، اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں، گھنٹیاں بند کروا. اس نے کہا بی بی نہ میں بندے چپ کروا سکتا، نہ میں ہوا روک سکتا، نہ میں گھنٹیاں بند کروا سکتا، میرے کوئی اختیار میں نہیں. اب بی بی کو جلال آیا. بی بی نے کہا اسکت، جہاں بندہ تھا بندہ رکا، جہاں ہوا تھی ہوا رکی، جہاں گھنٹی کی آواز تھی گھنٹی رکی. یزید نے بولنے کا ارادہ کیا. بی بی نے کہا اسکت یبنا تلکا، خاموش او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. نہ 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 نہ، ہاتھ یہیں پہ رکھو، میں جملے کا نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے کروں. بی بی نے کہا خاموش ہو جا. بی بی کہتی ہے جتنے ظلم کرنے ہیں کر، جتنے جبر کرنے ہیں کر، جتنے ستم کرنے ہیں کر. آج تیرے دربار میں کھڑے ہو کے میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مرد آباد رہے گا، حسین زندہ باد. تو مرد آباد رہے گا، حسین زندہ باد رہے گا. جب بی بی نے کہہ دیا یزید مرد آباد ہے تو یزید مرد آباد ہے. زمانہ زور جتنا لگانا چاہتا ہے لگا لے، یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا. چلو 2 سطریں ہیں کسی عظیم شاعر نے لکھی ہیں، میرا دل ہے میں وہ 2 سطریں پڑھوں اور پھر مومنین کی توجہ دیکھوں، پھر آپ کا تائید کرنا دیکھوں اور دعا لوں. یزید کون ہے؟ حسین کون ہے؟ شاعر کہتا ہے حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں، یزید نام کا کتا کہیں نہیں ملتا. ہائے 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 ہائے، زندہ باد بھئی، ہاتھ سلامت رہے، اونچے حیدری. جب بی بی نے کہہ دیا یزید مرد آباد ہے تو یزید مرد آباد. میرا زمانے کو پیغام ہے، زمانے کو میسج ہے آپ کی دعاؤں کے سائے میں کہ کم از کم زمانے والو، کم از کم اپنے پیر ایسے بناؤ جن کو منوانے کے لیے اسمبلیوں سے بل پاس نہ کروانے پڑے. ہاں، جس کو اسمبلی سے نہ منوانا پڑے. بندوں نے سوچا ہے ہم ریلی نکال کے یزید کو منوا لیں گے، ہم جلوس نکال کے یزید کو منوا لیں گے. بندوں نے سوچا ہے ہم بل پاس کروا کے یزید کو منا لیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں عزت بل کے ذریعے نہیں ہوتی، عزت دل کے ذریعے ہوتی ہے. بسم اللہ جی. عزت بل کے ذریعے نہیں، عزت دل کے ذریعے ہوتی ہے. جملہ مولا کے خطبے کا جس کے لیے محنت کی ہے. دربار میں بندے زیادہ. اس نے کہا بندے آئیں گے، ہماری ہوئی ہے جنگ. بندے پوچھیں گے جنگ تھی کس سے، جیتا کون، ہارا کون. اس نے بندے ہائر کیے، ان کو پیسے دیے کہ جب مجمع لگ جائے، بندے آ جائیں، سفیر وزیر پہنچ جائیں، تم نے جانا ہے ممبر پہ. اس کا تخت کے ساتھ اس نے بنوایا تھا لکڑی کا ممبر، کس ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دینا ہے، نام نہیں لینا ورنہ بغاوت ہو جائے گی. بتانا ہے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شام سے گیا، ایک مدینہ سے آیا. یہ جنگ کربلا میں ہوئی. نقل کفر نہ باشد جیسے لفظ ہیں. اس نے کہا کہہ دینا مدینے والا ہار گیا، شام والا لعنت بے شمار جیت گیا. مولا کا اختیار کیا ہے؟ پہلا کھڑا ہوا اس نے یہی لفظ دہرائے، دوسرا کھڑا ہوا اس نے یہی لفظ دہرائے، تیسرا کھڑا ہوا لفظ دہرانے کا ارادہ کیا. امام کو جلال آیا. امام نے فرمایا خاموش. امام کی آواز میں روب اتنا، کائنات کی سانسیں رکی، سناٹا، خاموشی. اب امام نے رخ بدلا یزید کی طرف. میں نے پہلے کہا لطف لینا جملے کا، جملہ میرا نہیں معصوم کا ہے. ممبر کے ساتھ، تخت کے ساتھ ممبر. امام نے فرمایا او یزید، اگر تو کہے تو میں وقت کالی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ جاؤں گا.
ہائے 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 زندہ باد بھائی. ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ جاؤں, لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ جاؤں. لکڑیوں کے تھا ممبر. بابا جی اہل بیت کا اپنا مزاج ہے, نہ ماننے پہ آئیں تو ممبر کو ممبر نہ مانے, ممبر بنانے پہ آئیں تو غدیر کے میدان میں پلانوں کا بنا لیں. زندہ باد. ہاتھ یہیں پہ رکھو. امام نے فرمایا لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ جاؤں. امام کے جملے سے ثابت ہوا ہر وہ ممبر جہاں پہ ولایت علی کی مخالفت ہو وہ ممبر نہیں, لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. پوری توجہ دی. امام نے فرمایا وہ ممبر ممبر ہی نہیں جہاں پہ علی ولی اللہ کی مخالفت ہو, وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اہل بیت کا اپنا مزاج, ممبر بنانے پہ آئیں تو غدیر میں پلانوں کا بنا لیں. اس نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ بظاہر امام تھے قیدی, بظاہر. اس نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا. ساتھ والے سفیر نے کندھا پکڑا. اس نے کہا بظاہر قیدی, نحیف, دربار ہمارا, فوج ہماری, وزیر ہمارے, مشیر ہمارے, بندے ہمارے, ممبر پہ آنے دے. کتنا بولے گا, کتنا بولے گا. سفیر نے کہا یزید سے کتنا بولے گا. یزید کہتا تو جانتا نہیں نا, میں جانتا ہوں. جب یہ ممبر پہ آ کے بولتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے یہ نہیں وہ بول رہا ہے. ہائے 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 ہائے, جو پہنچ گئے سلام ہے بھائی. یا علی یا علی, وہ بول رہا ہے. مجبوراً اس نے اجازت دی. اب بظاہر قیدی امام ایسے چلے جیسے اللہ کا شیر درے خیبر اڑانے جا رہا ہو, جیسے شہنشاہ وفا فرات پہ قبضہ کرنے جا رہا ہو. امام چلتے 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 امام منبر پہ پہنچے. فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اُعطینا ستن وفضلنا بسابن. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں, 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. بابا جی اگر اجازت ہو اس دربار میں کھڑے ہو کے امام نے 99 فضائل پڑھے ہیں اپنے اور اپنے دادا علی کے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک فضائل پڑھنا چاہتا ہوں, ایک فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسابن. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, 7 فضیلتیں عطا کی. امام فرماتے اوتینا العلم والحلم والشجاعت والمحبت ومحبت فی قلوب المومنین. امام فرماتے دنیا والے سنو, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں سماعت عطا کی ہے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو حلال زادوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا ہے. ہماری محبت کو رکھ دیا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ عربی گرامر سمجھنے والا ہو, انہوں نے کہا وَمَحَبَّتَ فِي قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, اس کا ترجمہ ہے مومنوں کے دلوں میں محبت کو رکھا. یہ حلال زادے کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ میرا دل ہے میں اس کے اعتراض سے پہلے اپنی دلیل رکھ کے جاؤں. جناب جندب ابن جنادہ یعنی کہ ابو ذر غفاری مدینے کی گلیوں میں جا کے دستک دے دے کے کہتے تھے مدینے والو یا ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب. جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری مدینے والوں سے کہتے تھے مدینے والو کیا تم نے محمد مصطفیٰ سے نہیں سنا تھا؟ محمد نے کہا تھا جب تمہارا بچہ پیدا ہو اس کی تربیت ولایت علی پہ کرنا, اگر وہ علی ولی اللہ کو نہ مانے پھر بچے کو کچھ نہ کہنا, غلطی اس کی ماں سے پوچھ لینا. پوری توجہ جی. فرمایا یاد رکھنا. اچھا 6 چیزیں گنوائی ہیں امام نے, چیزیں الگ فضیلتیں الگ. یعنی جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں, جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں.
پہلی چیز امام نے فرمایا جو چیز ہے اوتین العلم، یعنی اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ علم ہے۔ یہاں پہ بات روک کے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں قرآن سے بابا جی۔ اچھا جب اللہ نے آدم کو خلق کیا نا، فرمایا اسے سجدہ کرو، پوری توجہ، سجدہ کرو۔ ملائکہ نے کہا مولا افضلیت کی وجہ، ہم عبادت گزار اتنے عرصے سے، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو یہ جانتا ہے وہ بھی تم نہیں جانتے۔ فرمایا مولا کیا جانتا ہے؟ فرمایا کچھ نام لکھے، کچھ نام۔ یہ ایک پورا موضوع ہے کہ وہ نام تھے کیا، کچھ نام لکھے۔ ملائکہ سے کہا پڑھو، انہوں نے کہا مولا ہم وہی پڑھ سکتے ہیں جو تو علم دے۔ آدم سے کہا پڑھو، آدم نے وہ نام پڑھے۔ فضیلت افضلیت کی جو فضیلت کا بنا وہ ہے علم، یعنی ناموں کا علم تھا آدم کو تو وہ افضل ہوا۔ پتہ نہیں کون تائید کرے یا نہ کرے، جو آدم کی افضلیت کا سبب بنا وہ اس گھرانے کی ایک چیز ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک چیز ہے اوتین العلم۔ فرمایا یاد رکھو اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ کون سی فضیلتیں؟ فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، وہ پہچان لے۔ امام منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سنو اور دیکھو میں ہی تو آدم کا وارث ہے۔ شاید فضیلت کا میرا آخری جملہ ہو، میں ہی تو آدم کا وارث، میں ہی تو ابراہیم کا وارث، میں ہی تو اسماعیل کا وارث، میں ہی تو نوح کا وارث۔ امام جلال میں آ کے اور فخر سے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں پہچانو اگر پہچان سکتے ہو، میں ہی تو ابو طالب کا بیٹا، میں ہی تو احمد مختار کا بیٹا، میں ہی تو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں ہی تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ چلو فضیلتیں نہیں پڑھتا، جو مولا نے اپنے دادا علی کا تعارف کروایا ہے وہی تعارف پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سنو میں اس علی کا بیٹا جو قرآن میں نقطہ بائے بسم اللہ بنا، میں اس علی کا بیٹا جو قرآن میں سورہ نبأ العظیم بنا۔ فرمایا سنو میں اس علی کا بیٹا جو اللہ کے گھر میں آیا، میں اس علی کا بیٹا جو 3 دن اللہ کا مہمان رہا، میں اس علی کا بیٹا جس کا کھانا عرش سے آتا رہا۔ فرمایا میں اس علی کا بیٹا جسے محمد خود چل کے لینے آئے۔ فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں جسے محمد نے کہا تھا یا علی لحم کا لحم، یا علی دم کا دم، یا علی جسموں کا جسم۔ امام جلال میں آ کے کہتا ہے پہچانو میں اس علی کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے کہا تھا یا علی یہ چہرہ تیرا نہیں وجہ اللہ ہے، تو عین اللہ ہے، تو لسان اللہ ہے۔ امام فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں جو حلالی حرامی کی پہچان بنا، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خیبر میں مرد بنا، جو خندق میں کل ایمان بنا، جو بطول کا شوہر بنا، جو جبرائیل کا استاد بنا، جو حسنین کا بابا بنا۔ اس نے مؤذن سے کہا جلدی کرو اذان دو، اس نے اذان کا ارادہ کیا۔ امام رو کے کہتا ہے خاموش او یزید، اگر اس اذان میں تیرا نانا ہے تو تو جیت گیا، اگر میرا نانا ہے تو پھر ہم جیت گئے۔ یا رسول بسم اگر اس اذان میں تیرا نانا تو تو جیتا، اگر اس اذان میں بابا جی میرا نانا تو پھر ہم جیتے۔ بس فضائل اتنا ہی کافی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جناب قبلہ علامہ اسحاق حسین ترابی صاحب تشریف لے آئے۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہتا،
دو جملے بابا جی بابا کیسا جی دعا کرے سو جی میں برا دا حکم ہے قبلہ دعا فرمے سن تسی میرے مزاج تو واقف میں تواڈے مزاج تو واقف فضائل میں اپنی مرضی نال پڑھے مسائے برا دی مرضی نال پڑھنا چاہنا جو ہر عزادار سمجھ کے ہائے کرے فضائل قبلہ تشریف فرمائن تائید کرے سن فضائل جتنے پڑھے جامن نا بابا جی جتنے نعرے لوائیے مومن جتنیاں دادا دے من دل اس ٹائم مطمئن ہوندے جڑا پڑھانا والا مظلوم دے دکھ پڑھے سنانا والا کم از کم سن کے ہائے کرے ہائیں تیرے میرے واسطے چ نہیں ہائے تیرے واسطے چے فرمانے جڑا روے رواوے یا رومن والی شکل بناوے جنت واجب ہے کوشش کریں جڑا بندہ روندے او روندے جڑا شکل بنائندے نا کم از کم اتنا سچیندہ ہا جو وسدے کتنے آئین مرحبا اتنی دیر لگ دیئے بابا فیصل شاہ جی بابا تراب شاہ جی اتنی دیر لگ دیئے میں ایک فرمان پڑھ دا او دے بعد دو دکھ پڑھ دا تے قبلہ دے حوالے منبر کتاب دا نام خطبہ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس نجفی لکھنا لے میں تقریباً ہر مجلس بابا جی کے فرمان اے روایت اس تو پڑھ دا جو عزادار نو عزادار دا مقام پتہ چلے دور تبدیل ہو گئے حالات تبدیل ہو گئے بندے چار ٹکیاں دے لالچ ذاکرین دے خوشامد دے لالچ بندے اے ہنج زیادہ کر دیں اپنا معیار سمجھ اس ہنج دا مقام سمجھ تے وط رو او پہ فرمین دن پہلا لفظ ہے یقین رکھداں فقیر دی نگری ہے عزادار دی ہائے نکل سی ممبر دے غلاف اچھ ہتھ پا کے پیاداں او لکھ دن بروز معاشر اللہ دارش جنت دا دروازہ تے دروازے دے سامنے کھلوتی گئی محمد دی زخمی تھی مرحبا 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 اللہ ہائے قبول کرے بھائی جی میں لکھ دفعہ کا سید جو میں لکھ دفعہ کھا محمد دی دھی کھلوتی ہے توحید دی آواز آئی جنت داخل ہو توڑے پتران دی جاگیرے توڑی جاگیرے صاحب کتاب پیادے زخمی دی سجئی ویکسن وط کھبئی ویکسن بلکہ روایت دا اضافہ چکران جدہ بی بی معاشر چاسن نا توحید دی آواز آسی یا اہل المعاشر نظرہ جھکاؤ تمام انسانیت نظرہ جھکائے سن پھر حتف غیبی چو آواز آسی محمد تم یکھاں بند کر سید معافی دے بے آئے تڑپ سی نبیان دا سردار تے تڑپ کیا سن میرے اللہ دھی دا پیو تو پردے نہیں ہوندہ میں اکھا کیوں بند کران توحید دی آواز حضی محمد بے شک دھی تے پیو دا پردہ نہیں ہے لیکن آج جیڑے حالت بطول آمنے نا اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ ماتم قبول کرے اللہ حجی میں لکھ دفعہ میں نو کران سیدادہ میں لکھ دفعہ کھان جیڑی حالت بطول آمنے تمہیں برداشت نہیں کر سکتا حکموں سی جاؤ جنت صاحب کتاب پیاتا ہی سجے بھی ویکشن وط کھبے ہی ویکشن تے رو رو کے آکسن میرے اللہ میں جنت کیویں من جاؤں اجو آئے ہی نہیں جڑے دنیا میرے حسین روندے رہے مرحبا 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 اللہ ہائے قبول کرے اتنا عزادار دا مقام ہے اتنی اہمیت ہے کوشش کریں عقیدے اللہ ایک آنسو آ جاوے بابا جی تو اڈا تے میرا ذریعہ نجات ہے چار بھینا قریب تو شروع کر کے سلام پہ کرداں تاریخ دے وچ جناب مقدس زنجانی نے 17 لکھین چار بھینا ایسی ہیں جڑیاں بیراواں دیاں لاشاں تے بڑیاں اوکھیاں آئیاں ذہن بنا میں دو لفظ مصائب دے آکھا تے سلام کراں پہلی بہن جنگ خندق کچ جد علی ابن ابی طالب اس کتے نو واصل جہنم کیتا ہے نا تیری بہن نو پتہ لگ گئے جو میرا بھرا مر گئی ہے اے روندی پٹیندی جڑے کتاب اچ لفظ ہیں میں ایک لفظ دا زامنہ قبلہ موجود ہیں ذمہ دار شخصیت ہیں تائید فرمائے ہیں روندی پٹیندی ماتم کرندی ہوئی میدان اچ آئیے جدہ بھرا دی لاش ڈٹھی سنا رومنا چپ کر گئی ہے ماتم چھوڑ دیتا نال علی عورت ہاتھ ہلا دے موڈا ہلا دے پچھے روندی آئیے میں لفظ سمجھا لیں فیصل شاہ ہر عزادار دی ہائے نکل سی پچھے روندی آئیے ہون تب بھرا دی لاش پہ یہ رو
عورت والے پاسے ویکھ کے آدھی نہیں میں روندی نہیں، جدہ میں بھرا دی لاش ڈٹھی ہے نا میں نے پتہ لگ گئے دا قاتل بڑا سخی آئی، بڑا آلہ نسب آئی۔ عورت موڈا ہلا کے آدھی لاش ویکھ کے کہ میں پتہ لگ گئی، ہون رنیے تے رو کے پیا دیئے۔ تسی جان دیو نا اے جیڑے عرب دے بے غیرت لوگ ہیں، اے اتنے بے غیرت ہیں، پہلے مریندے ہیں وات لاشاں لوٹ لیندے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ ماتم قبول کرے۔ جی جی میں لکھ دفعہ کھبائی، پہلے مریندے ہیں قتل کریں وات لاشاں لوٹ لیندے ہیں۔ اے دی لاش نہیں لٹی ہے دا مطلب ہے مارن اللہ کوئی سخی آئی۔ دوئی بہن صفیہ بنت حی خیبر اچ مرحب انتر حارس دی بہن، جدہ انہوں پتہ لگ گئے نا جو میرے بھرا مارے گئے، انہوں رسیاں پوائیاں نے قید کر کے نبیاں دے سردار دے سامنے، تفصیل نہیں پڑھتا، سامنے لے آئیں۔ نبیاں دے سردار چہرے ڈٹھے، یہ چہرہ سرخے چہرہ لالے۔ نبیاں دے سردار فرمائے صفیہ من دسا تیرے تے کسی ظلم کیتا ہے؟ تڑپ کیا دی بڑا ظلم کیتا نے، ڈھیر دکھ دیتا نے۔ نبی فرمائے صفیہ کہیں تے کو تماچا مارے، من دسا تن کہیں تازیان نہ مارے۔ تڑپیے رو کے پیا دیئے نہ میں نے کسی تماچا مارے نہ میں نے کسی تازیان نہ مارے۔ مولا فرمائنے نے وقت ظلم کیڑا کیتا نے، ماتم کیتا سے رو کے پیا دی اس تو وڈا ہی کوئی ظلم ہے۔ میں نے قیدی کر کے اتھو گزارے نے جتھے میرے بھراما دیا لاشا پیاں ہیں۔ مرحبا مرحبا، تیرا ذہن بڑھیں دا کھلاں جو ذہن بڑھیں تے دو لفظہ کھاں۔ اللہ مان بھائی، اللہ ہائے قبول کرے۔ تری بہن جناب صفیہ جناب حمزہ دی بہن، جدہ جناب محمد مصطفیٰ ویکھے نا جو بھرا دی لاش تے آن دی پئی، اب آلہ ہائی نے لاش تے وچھا دیتی نے۔ نالا لے پوچھے مولا لاش چھپین دے کیوں ہو؟ تڑپ کے آدھنے اے دی آن دی پئی بہن، مطلب بھرا دی حالت ویکھے مرن تو پہلے مر جاوے۔ آ تیرے انتظار مکائیں، قبلہ دے حوالے ممبر کران، چوتھی بہن نا زینبے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ ہائے قبول کرے بھائی۔ دا محرم 61 ہجری ٹھلی ہوئی دیگر ضربہ مکیاں تے لوٹ پائے گئی۔ امیر جیسا ہائے نہیں کیتی بھائی، مسائب اچ منت نہیں ہوندی جی میں دل لاکھی رو رومڑوں سے جنوں دکھ غم اندر ہومنے ازادارے تیرے دل اچ قبر حسین جی میں دل لاکھی رو۔ ضربہ مکیاں تے لوٹ پائے گئی، پڑھانا لے بابا جی پڑھ دیں جو قتل حسین دے بعد انہا خیام نو لٹے۔ میں نے ممبر دی قسم ہے انہا صرف خیمے نہیں لٹے، انہا ایک ٹائم اچ 2 ہستیاں نو لٹے۔ خیام اچ بہن دی چادر لٹی نے، میدان اچ بھرا دی لاش لٹی نے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ ہائے قبول کرے بھائی، اللہ ماتم قبول کرے۔ چلو تسیں جی میں لکھ دفعہ کھا بابا جی تسا حکم کیتے ازادارہ انتظار نہیں کروایا، میں توانوی انتظار نہ کراما۔ جدہ خولی ملون مختار دے دربار اچ پیش ہو جائے نا، مختار دے منہ تے تماچا مار کے آکھے کمینہ میں دسا کربلا کیڑا ظلم کیتے ہی دشمنائی رو کیا دے مختار تو اے علی دا شیعہ قتل کر ظلم نہ پوچھ۔ اللہ مان بھائی، مختارہ دے میں ظلم پوچھنا ضرور ہے، کھولیا دے جے ظلم پوچھنا ہی وہاں جگر سمال۔ مختار جگر تے ہاتھ رکھے، کھولی بکواس کر کے دے جدہ سا حسین نو قتل کیتا ہے نا بات سا آلیہ دے خیمے چ داخل ہویا، کتا بکواس کرے سا اشارہ سید معافی دی رہا ہے۔ اے آدھے خیمے دے اندر 2 ہستیان، ایک حسین دا پتر آئی، ایک علی دی دھی آئی۔ اے آدھے حسین دا پتر بستر تے آئی، علی دی دھی دے سار تے چادر آئی۔ کتا دے جدہ میں خیمے چو نکلے آنا، حسین دا پتر ریت تے آئی، زینب سار اوریان آئی۔ اللہ مان اللہ ماتم قبول کرے بھائی۔ مختار ماتم کر کیا دے میں سنے جو علی دی دھینو برکہ بڑا پیارا ہے، کھولیا دے تو ٹھیک سنے۔ میں نے اس وقت تک چادر لاہن نیس دیتی جدہ تائیں علیہ دا سارے زخمی نہیں ہویا۔ یادے میں اتنے نیزے مارے نا، او جتنا حسین زخمی آئی اتنا علیہ دا سارے زخمی۔ مرحبا لکھ دفعہ کھا بھائی،
لکھ دفعہ کھا میں نہ کراں بابا اتھاں آخری لفظ آکھتے سلام چا کراں بس اتنا ہی چاندم جتنی تسا ہائے کر لئی زمانے دا روازے اللہ نہ کرے کہیں بہن دا بھرا مر جائے اے جوان دی برسیے چھاڑا بھرا ظہیر عباس مالک درجات بلند فرمائے بہت سونا بھرا آئی مالک درجات بلند فرمائے میں جنازے تے پہنچیا ہر کوئی یادہ ودا روندے ہی ودیاں جو دی لاش آرام نال چاہو میت آرام نال چاہو میت نو زیادہ دھکا نہ لگے غسل لے میں آبی کافی مرحومین نو غسل دیتے دیندے بندے آدھن آرام نال ہاتھ لاؤ میت کوئی چیز برداشت نہیں کردہ اللہ نہ کرے کہیں بہن دا جوان برا مر جائے بابا جی تے وقت اللہ نہ کرے جو جوان دی میت ہوئے زخمی خون واندہ پیوے چہرے تے زخم ہوئے بابا جی زخم پہ راسن خون واندہ راسی جداں ویکسن نا بزرگ جو ہونے دی بہن پیان دیئے جلدی دنال آپ نہ کر سکیں کسی جوان نو آکسن جلدی کرو ایدہ خون صاف کرو جلدی کرو ایدے زخم لکھاؤ اے جڑی بہن پیان دیئے نا اے دے زخم نہ ویکھے بابا جی عام بہنیں عام برائے اسی خون ہی لکینیا اسی زخم ہی لکینیا جو بہن نہ ویکھے اللہ جانے کی ہو جائے مسلمانان جدہ کمینیاں نو پتہ لگے نا جو حسین دی لاش تے حسین دی بہن آمنے کتا اعلان کر کے آدھے جلدی کرو لاشاں تے گھوڑے بجاؤ چاہ مرحبا مرحبا اللہ ماتا جی میں لکھ دفعہ کھا بھائی اس دے اعلان دی دے رہی جواد تہرانی پیادے دا حرام زادے گھوڑے آتے آئین انہا گھوڑے بھجامن دا ارادہ کیتے کچھ جوان سامنے آئین اے ہور دے رشتہ داران سامنے آکے آدھن کمینہ تو ہر کسی نو حسین مانگو بے وارے سمجھے اے آدھے ہور دی لاس سالو بات حبیب دے رشتہ دار آئین اے آدھے حبیب دی چالو بات جون دے رشتہ دار آئین اے آدھے جون دی لاس سالو بات غازی دے رشتہ دار آئین ادھا عباس دی لاس چامن دا ارادہ کیتا ہے عباس دی لاش تڑپیے آدھے میری لاش نہ چاہو اور میں برداشت نہیں کرتا میری لاش سالو حسین کلہ رہ جاوے اس حرام زادے اشارہ کیتا ہے سجے دے گھوڑے کھبے کھبے دے گھوڑے سجے ایک کالے برکے علی بی بی آدھی ودیے گھوڑے روکو او گھوڑے آدھے سنبا دے تلے او میرا غریب حسین او میں چکیاں بی بی